اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اور محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام نے غور و فکر کرنے کی تاکید کی ہے۔ انسان ہونے اور انسانیت کی زندگی گزارنے کا راز غور و فکر کرنے میں ہے۔ ہمارا ڈسکشن غور و فکر کی اہمیت اور وہ پوائنٹس تھے جن پر غور کیا جانا چاہیے، ان کے بارے میں لاسٹ سیشن میں 2 پوائنٹس انڈر ڈسکشن آئے تھے۔ پوائنٹ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے صفات اور افعال میں غور و خوض کرنا، اور پوائنٹ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا۔ اللہ کی نعمتوں نے انسان کی ساری زندگی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو انسان کے لیے کافی و وافی ہے جب آنکھوں کو کھولے اور اپنے ارد گرد اس کی مختلف نعمتوں کو آبزرو کرے تو ان نعمتوں میں غور و خوض کرے، کیونکہ غور و فکر سے انسان اس بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا کہ کون سی ذات قدرت کاملہ رکھنے والی ہے جس نے اس خوبصورتی اور زیبائی کو اور مختلف نعمتوں کو وجود بخشا ہے۔ کیا ایسی ذات اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے اور اس سے دوستی اور محبت کی جائے؟ اس کے سامنے انسان سر اطاعت کو جھکائے۔ آج ہم اس سلسلے کا تیسرا پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ خود انسان کی اپنی ذات میں غور و فکر کرنا۔ قرآن کی کچھ اور آیات جو انسان کو غور و خوض کرنے کی دعوت دیتی ہیں، ان کا موضوع خود انسان ہے۔ انسان کس طرح وجود میں آتا ہے، کس طرح رشد کرتا ہے، کس طرح پرورش پاتا ہے، اور اللہ کس طرح اس کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دیتا ہے اور کس طرح آسائش اور آرام پہنچاتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے دیگر مسائل کو بیان کرتی ہیں۔ کچھ آیات بطور نمونہ پیش کی جائیں گی۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 13۔ یقینی طور پر 2 گروہوں کے ٹکراؤ میں تمہارے لیے نشانی اور واضح و نصیحت تھی۔ ایک گروہ راہ خدا میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کہ مومنوں کو برابر دیکھ رہا تھا، اور خدا جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے اس کی تائید کر دیتا ہے۔ اس واقعے میں قطعی طور پر صاحبان بصارت کے لیے عبرت اور نصیحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جنگ بدر کے واقعے کو مسلمانوں کے لیے بیان کر رہا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں 1/3 تھی۔ البتہ معجزہ خدا کی وجہ سے کافروں کے دلوں میں اس قدر رعب اور دبدبہ پیدا ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو وہ برابر دیکھ رہے تھے۔ اس طرح خدا نے اس غیبی جنگ میں مسلمانوں کی امداد بھی کی ہے، جبکہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد لشکر کفر کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ البتہ تعداد لشکر کے کم ہونے کے اس کے باوجود اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو کامیاب کر دیا۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے اپنی اس نصرت، مدد اور تائید کی یادآوری کرائی ہے کہ صاحبان بصیرت اس واقعے بدر سے درس عبرت ضرور لیں گے اور حتمی طور پر خدا کو پہچان لیں گے اور تہہ دل سے اس پر ایمان لے آئیں گے کہ یقیناً وہی ذات ہے جو مصیبتوں اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔
دوسری آیت کی مدد لیں گے، سورہ مرسلات آیت نمبر 20 سے 24۔ کیا ہم نے تمہیں گھٹیا پانی سے خلق نہیں کیا اور امکانی قرارگاہ میں ایک معین مدت تک قرار دیا اور قدر کو معین کیا، اور ہم ہی بہت اچھے قدروں کو معین کرنے والے ہیں، اور اس دن کو جھٹلانے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ان آیات میں اللہ نے یادآوری کرائی ہے کہ ہم نے کس قدر پیچیدہ انسان کو کس طرح ایک قطرہ آب سے دست قدرت کے ساتھ پیدا کیا۔ غیر مستقیم طریقہ بینش سے چاہتا ہے کہ لوگ اس مسئلے پر غور کریں۔ اس آیت کا آخری جز اس دن کو جھٹلانے والوں پر خدا کی لعنت ہوگی۔ یہ حصہ اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر انسان صرف اپنی خلقت اور جسم پر غور و فکر کرے تو کبھی بھی انکار اور تکذیب نہیں کرے گا۔ تیسری آیت سورہ انفال آیت نمبر 24۔ اے انسانوں، اس وقت کو یاد کرو جب زمین پر قلیل گروہ کی صورت میں ضعیف تر تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، بس خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں طاقتور بنا دیا اور پاک و پاکیزہ چیزوں سے روزی دی، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ مسلمانوں کو یاد کروا رہا ہے کہ اسلام کے آغاز میں کس قدر کمزور اور بے یار و مددگار تھے اور اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اضطراب و ہیبت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر عرصے میں اس کمزوری کو دور کر دیا اور بے سر و سامانی ختم ہو گئی۔ لشکر اسلامی کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا، نفسوں میں اعتماد پیدا ہو گیا اور قوت و قدرت پیدا ہو گئی۔ آیت کے آخر میں یاد کرا رہا ہے کہ اگر انسان حق شناس ہو جائے تو اللہ کی ان عظیم نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے اور اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو مسلسل جھکائے رکھے۔ یہ تھا دوسرا آیات کا مجموعہ، جن میں انسان کو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے جو خود ذات انسان کو عطا کیے ہیں، ان میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، نیز اللہ تعالیٰ کی قدرت شناسی اور شکر گزاری کی طرف دعوت فکر دی جس نے ایسی نعمتوں کو انسان کے لیے مہیا کیا ہے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔